لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین. ہر قسم کی تعریف توصیف بڑائی و بزرگی عظمت و کبریائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام بنی نوع انسان کو اس دار فانی کے اندر اشرف المخلوقات بنا کر کے بھیجا اور ہمیں یوں ہی بیکار و لاچار نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث کیا۔ اللہ رب العالمین جتنی مخلوق اس دنیا میں پیدا کیا ہے، تمام مخلوق میں سب سے افضل، سب سے اشرف ہم کو بنایا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی اشرفیت، اپنی افضلیت بھولے بیٹھے ہیں، اللہ رب العالمین نے سب سے بہتر ہم کو بنایا ہے۔ بعدہ درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں، قیامت کی صبح تک بالعموم تمام نبیوں پر، بالخصوص نبی آخر الزمان تاجدار مدینہ سرور کونین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام، تابعین اعظام، محدثین اعظام پر رحمتیں بخششوں کی دعائیں ہوں، جن کی محنتیں اور کاوشوں کا یہ نتیجہ اور یہ ثمرہ ہے کہ اسلام ہم تک ہر طرح کی بدعت و خرافات سے پاک و منزہ ہو کر سایہ فگن ہوا۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں، بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ نے سنا تھا فکر آخرت، اور اس کے لیے اصول اور ضابطے بھی بتائے تھے کہ کیا ضابطہ، کیا اصول، کیا عمل ہم اپنائیں گے تو ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت ختم ہو کر کے آخرت کی محبت پیدا ہوگی اور فکر آخرت کی ہوگی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں موضوع خطابت ہے جہنم کی ہولناکیہ۔ اللہ اکبر۔ لفظ جہنم ذہن میں آتے ہی
جس میں خوف و دہشت کی لہر دوڑ جاتی ہے، جو اللہ رب العالمین اپنے نافرمانوں گنہگاروں کے لیے ایک ایسا عقوبت خانہ تیار کر رکھا ہے جہنم کی شکل میں کہ جس کی ہولناکیاں اور جس کی سختیاں ہمارے تصورات سے بالا تر ہیں. ہم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ کتنی سختیاں ہوں گی اور کتنی ہولناکیاں ہوں گی. قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ باری الہ سب سے پہلے ہمیں اور اس کے بعد سننے والے تمام لوگوں کو مکمل طور سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. جہنم ایک ایسی بری جگہ ہے، ایک ایسی خطرناک جگہ ہے کہ اگر سوال کر لیا جائے کہ جہنم میں کوئی جانا پسند کرے گا، کوئی نہیں پسند کرے گا. جنت کے لیے سارے ہاتھ اٹھ جائیں گے، لیکن جہنم میں جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا. لیکن ہم اور آپ اپنے تعلق سے یہ تصور نہیں کر سکتے، یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہم جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے، کیونکہ رب عرش پر بیٹھ کر وہ فیصلہ کرنے والا ہے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا. جہنم کی ہولناکیاں اور سختیاں اتنا خطرناک ہے کہ ایک نافرمان بندہ جہنم میں جاتے ہی اس کے عذاب کو چکھے گا اور فوراً وہ موت کی تمنا کرے گا، موت مانگے گا. آج ہم اور آپ کہیں مصیبت میں پھنس جائیں تو ہم مدد کے لیے، معاون کے لیے پکاریں گے کہ ہمیں بچاؤ، ہماری مدد کرو، ہمیں بچا لو، ہماری جان جانے والی ہے، ہماری جان خطرے میں ہے. لیکن جہنمی موت کی تمنا کرے گا، موت کی آرزو کرے گا، موت پکارے گا، مجھے مار دو، مجھے موت دے دو. موت چاروں طرف ارد گرد ناچ رہی ہوگی، چکر لگا رہی ہوگی، لیکن دوبارہ موت آنے والی نہیں ہے. ہم اور آپ موت اور زندگی کو جانتے ہیں، موت اور زندگی کو جانتے ہیں، لیکن یہ تیسرا کیا ہے کہ مرنے کے بعد انسان موت کی تمنا کرے، موت کی آرزو کرے، مرنے کے لیے تیار ہو. یہ تیسرا کیا ہے؟ یہ جہنم جیسی عقوبت خانہ ہے، جہنم جیسا قید خانہ ہے جو نافرمانوں اور کافروں کے لیے رب کائنات نے تیار کر رکھا ہے. اللہ رب العالمین اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے، سورۃ النبا پارہ نمبر 30 آیت نمبر 21، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان جہنم کانت مرصادا، کہ بے شک جہنم گھات میں ہے، گھات لگائی ہوئی بیٹھی ہے. گھات کس کو کہتے ہیں؟ گھات ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں چھپ کر کے دشمن کا انتظار کیا جائے کہ اس کے آتے ہی فوراً اس پر حملہ کر دیا جائے. ایسے ہی جہنم کے جو فرشتے ہیں، جہنم کے جو داروغے ہیں، وہ بھی گھات لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. یا تو خود جہنم اللہ کے حکم سے گھات میں بیٹھی ہوئی ہے، گھات لگائے بیٹھی ہوئی ہے. اب ہمیں اور آپ کو بچنا ہوگا، ویسا عمل کرنا ہوگا کہ ہم جہنم سے بچ جائیں. جہنم بہت بری جگہ ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. دنیا میں ہم اور آپ جب پیاس لگتی ہے، پیاس کی شدت ہوتی ہے، ٹھنڈا پانی، جار کا، فریج کا جار کا پانی بہترین پیتے ہیں. لیکن جب جہنمیوں کو پیاس لگے گی، پیاس کی شدت ہوگی، پیاس سے بے حال ہوں گے اور پانی طلب کریں گے، تو اللہ رب العالمین ان کو پینے کے لیے کیا دے گا؟ آئیے دیکھتے ہیں سورہ ابراہیم آیت نمبر 16-17 کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ورائه جہنم ویسقى من ماء صدید یتجرعه ولا يكاد يسیغه ویأتیه الموت من كل مکان وما هو بمیت ومن ورائه عذاب غلیظ. دوزخ ان کے سامنے ہوگا،
जहन्नम उनके सामने होगी जहां उनको पानी पिलाया जाएगा। सदीद के ताल्लुक से मुफस्सिरीन ने कहा है कि सदीद ये जहन्नमियों के गोश्त और चमड़ी से निकलता हुआ पीप है। अल्लाहु अकबर, बदबूदार पीप। हम पानी की तलब करेंगे, प्यास से बेहाल होंगे, पानी मांगेंगे, दिया जाएगा आपको पानी, लेकिन बदबूदार पीप जहन्नमियों के जिस्म से, उनके गोश्त से टपकता हुआ पीप और गर्म पानी दिया जाएगा आपको पीने के लिए। अल्लाहु अकबर। ये लजीज पानी, ये जायकेदार पानी दुनिया का नहीं दिया जाएगा। हम और आप अगर चाहते हैं कि बेहतरीन पानी दिया जाए हमको पीने के लिए, बेहतरीन मशरूब दिया जाए, तो वैसा अमल करना होगा। यतजर्रुहु वला यकादु यसीगुहु वयातिहिल मौत। दिया गया पीने के लिए बमुश्किल घूंट घूंट कर जहन्नमी पिएंगे, लेकिन हलक से नीचे नहीं उतर सकेंगे, गले से नीचे नहीं उतरेगा। यतजर्रुहु वला यकादु यसीगुहु वयातिहिल मौत, और मौत उनके इर्द गिर्द चक्कर लगा रही होगी। वमा हुवा बिमय्यित, लेकिन मौत उनको आने वाला नहीं है। मौत नहीं आएगी, मौत इर्द गिर्द चक्कर लगा रही होगी, नाच रही होगी, घूम रही होगी, लेकिन दोबारा मौत नहीं आएगी। क्यों? वमिन वराइही अज़ाबुन गलीज़, उनके पीछे भी सख्त अजाब तैयार कर रखा है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। सख्त अजाब उनके पीछे भी है। जहन्नम की हवलनाकी, ऊपर से आग, नीचे भी आग, दाहिने से भी आग, बाएं से भी आग, आगे से भी आग, पीछे से भी आग, चारों तरफ से आग ही आग। आदमी चारों तरफ से आग में घिरा होगा। अल्लाहु अकबर। पीने के लिए बदबूदार पीप, गर्म खौलता हुआ पानी दिया जाएगा, और जब खाने की तलब होगी, जब भूख से निढाल होगा जहन्नमी, तो उसको खाने के लिए क्या दिया जाएगा, उसका भी नक्शा रब्बे कायनात ने कुरान में सूरत दुखान के अंदर यूं खींचा है। आइए हम और आप पढ़ते हैं और अपना मुहासबा करते हैं कि हम और आप जन्नत में जाने वाले अमाल कर रहे हैं या जहन्नम में जाने वाले अमाल कर रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्न शजरतज़ ज़क़्क़ूम तआमुल असीम कलमुहल यग़ली फिल बुतून कग़लिल हमीम। कि जब जहन्नमी भूख से निडाल होगा, खाने का तलब करेगा। आज दुनिया में तो हम जो दिल चाहता है खाते हैं, लजीज से लजीज खाने, लजीज से लजीज पकवान, डिश हमारे घर में बनता है, हम होटलों में खाते हैं, लेकिन जहन्नमियों के लिए खाना क्या है? इन्न शजरतज़ ज़क़्क़ूम तआमुल असीम, कि बेशक रब्बे कायनात ने गुनहगारों के लिए ज़क़्क़ूम यानी तुअर का दरख्त तैयार कर रखा है। उनका खाना क्या है? ज़क़्क़ूम यानी तुअर का दरख्त। कलमुहल यग़ली फिल बुतून, तिलछट की तरह, तलछट की तरह, यानी जैसे तेल हम निकालते हैं तो गदली मिट्टी की तह नीचे जमी हुई होती है, ऐसे ही ज़क़्क़ूम का दरख्त, तुअर का दरख्त होगा जो जहन्नमियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन खाने के लिए देगा। जैसे ही पेट में जाएगा, कग़लिल हमीम, जैसे ही पेट में जाएगा ऐसा गर्म और खौलता होगा कि पेट में जो सारी चीजें हैं सब गला दी जाएंगी, सब खत्म हो जाएगा। हम और आप कहां जी रहे हैं, क्या सोच रहे हैं हम और आप? कब हम और आप अपने आप की तब्दीली करेंगे? जन्नत में जाने वाले अमाल और जन्नत से बचने वाले अमाल हम कैसे करेंगे? कब करेंगे हम? हमारी तब्दीली का वक्त कब आएगा? हमारी इस्लाह का वक्त कब आएगा? दुनिया में अगर किसी का जिस्म आग में झुलस जाए तो हम उसके जिस्म को देखते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। झुलसा हुआ जिस्म देखते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बास नर्म दिल इंसान तो देख ही नहीं सकता, पूरा जिस्म आग से झुलसा हो, दुनियावी आग, दुनियावी आग में पूरा जिस्म झुलसा हो, नर्म दिल इंसान नहीं देख सकता। जरा सोचिए कि जहन्नम
کہ آگ میں جلنے والے کا انجام کیا ہوگا. اللہ اکبر. جہاں چاروں طرف سے آگ ہے, چاروں طرف سے آگ ہے, وہاں کیا ہوگا؟ اس آگ سے بچنے کے لیے کیا عمل کرنا چاہیے ہمیں؟ رب کائنات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث نمبر 3265, ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نارکم من 70 جزءا من نار جہنم قیل یا رسول اللہ ان کانت لکافیتا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلت علیہن ب69 جزءا کلہن مثل حرها. اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر نقل کیا ہے. راوی حدیث جلیل القدر صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری دنیاوی آگ جہنم کے آگ کے مقابلے میں اپنی گرمی اور ہلاکت خیزی میں 17واں حصہ ہے. 17واں حصہ ہے. لیکن دنیاوی آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ 69 گنا زیادہ ہے. اللہ اکبر. دنیاوی آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ 69 گنا ہے, یعنی اس سے خطرناک ہے, دنیاوی آگ سے خطرناک جہنم کی آگ. ہم اور آپ موت کی تمنا کریں گے, موت نہیں آئے گی. ایک مرتبہ موت آ گئی, فیصلہ ہو گیا جنت اور جہنم کا, دوبارہ موت نہیں آئے گی. جہنم کے عذاب سے پریشان ہو کر, تنگ آ کر کے جہنم کے داروغے سے کہیں گے میرا رب مجھ سے ناراض ہے, میری نہیں سنتا, کم سے کم تم تو میری طرف سے رب سے میرے عذاب میں تخفیف کی التجا تو کر دو. اللہ اکبر. جہنمی کیا کہے گا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے, میرا نہیں سنے گا, میری طرف سے تم میرے رب سے جہنم میں عذاب میں کمی واقع کرنے کی التجا تو کر دو. اس لیے اللہ رب العالمین نے سورۃ التحریم پارہ نمبر 28 آیت نمبر 6 کے اندر مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. کہ اے ایمان والو, تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو. وقودها الناس والحجارہ, جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے, شعلہ بنانے کے لیے انسانوں اور پتھروں کو ڈال دیا جائے گا. آج دنیاوی آگ کو بھڑکانے کے لیے ہم پٹرول کا یا دوسری چیزوں کا استعمال کرتے ہیں, لیکن جہنم کو بھڑکانے کے لیے, شعلہ بنانے کے لیے انسانوں اور پتھروں کو ڈال دیا جائے گا. جہنم کی آگ شعلہ باز ہو جائے گی, بھڑک جائے گی. اللہ رب العالمین تنبیہ کر رہا ہے, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچا لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اور اس جگہ پر ایسے سخت دل اور مضبوط فرشتوں کو مقرر کیا ہے رب کائنات نے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے, اللہ رب العالمین کا جو حکم ہوتا ہے بجا لاتے ہیں. اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے, وہی کرتے ہیں جو اللہ حکم دیتا ہے ان کو. ہم لاکھ ان سے التجا کریں گے, لاکھ درخواست کریں گے, کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. ہم اور آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں, سر سے لے کر پاؤں تک ڈوبا ہوا ہے, معصیت ہی معصیت. لیکن فرشتے اللہ کی نافرمانی ہرگز نہیں کرتے ہیں. ان کو جو حکم ہوتا ہے وہ اپنے حکم کو بجا لاتے ہیں, اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہیں, وہ فوراً کرتے ہیں. اللہ جو حکم ان کو دیتا ہے وہ اتنا تابع ہے کہ فوراً اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہیں. اللہ رب العالمین سورۃ الحجر میں ہمیں تنبیہ کر رہا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وان موعدہم جہنم
لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم. وعدہ کرنے سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے, سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے. ان موعدہم جہنم, کہ سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے. کیا مطلب؟ یہاں اس سے پہلے ایک آیت ہے, اللہ رب العالمین نے اس آیت سے شیطان کی طرف اشارہ کر رہا ہے. کیا اشارہ ہے؟ کہ جو شیطان کی پیروی کرے گا, جو شیطان کے پیروکار ہوں گے, شیطان جیسا چاہے گا ویسا عمل کرنے والے ہوں گے, نہ تو اللہ کی اطاعت نہ تو نبی کی اطاعت, شیطان کی پیروی کرنے والے ہوں گے. شیطان جدھر چاہے گا ادھر موڑے گا, تو ان کے لیے جہنم اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے. لہا سبعۃ ابواب, اور اس کے 7 دروازے ہیں. جہنم کے 8 دروازے ہیں, اور جنت کے 8 دروازے ہیں, اور جہنم کے 7 دروازے ہیں. 7 طبقات ہیں, 7 درجات ہیں, اور ہر طبقے سے, ہر درجے سے, ہر دروازے سے مخصوص لوگوں کی انٹری ہونے والی ہے, مخصوص لوگوں کا داخلہ ہونے والا ہے. جن کی جیسی بدعمالی ہوگی اسی کے حساب سے وہ جہنم کے دروازے سے, جہنم کے درجے میں داخل ہوں گے. جہنم کا سب سے پہلا درجہ, مفسرین نے اس کی تفسیر میں, اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ جہنم کا سب سے پہلا درجہ اور سب سے پہلا طبقہ موحدین کے لیے ہے. اللہ اکبر, موحدین کے لیے. یہ چونکنے کی بات کہ جو توحید پرست انسان, جہنم کا سب سے پہلا درجہ جس کا نام جہنم ہے, موحدین کے لیے تیار کر رکھا رب کائنات نے. جو پوری زندگی شرک سے بچا, جو پوری زندگی کفر سے اپنے آپ کو بچایا, موت ہوئی توحید پر, اس کے لیے جہنم کا سب سے پہلا طبقہ. چونکنے کی بات نہیں, گھبرانے کی بات نہیں. انسان ہے, انسان نسیان سے مشتق ہے, غلطی ہو سکتی ہے, خطا ہو سکتی ہے, تو جو غلطی, جو گناہ ہوگا اس کی سزا بھگتنے کے بعد اللہ رب العالمین جنت میں داخل کر دے گا, سزا ملے گی. ایسا نہیں ہے کہ ہم اہل توحید ہیں تو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, نہیں. جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے نافرمان لوگ ہیں, کافر لوگ ہیں, موحد نہیں ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلا درجہ, سب سے پہلا طبقہ جس کا نام جہنم ہے, موحدین کے لیے تیار کر رکھا ہے. کچھ لمحوں کے لیے اللہ رب العالمین اس میں رکھے گا, پھر اس کے بعد نکال کر کے جنت میں داخل کر دے گا. اور منافقین کے لیے 7واں طبقہ, 7واں درجہ ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, جن کی زبان پر ایمان اسلام ہوتا ہے, دل کفر و شرک پر گامزن ہوتا ہے, دل میں کفر و شرک چھپائے رکھتے ہیں, اور زبان سے مومن ہونے کا, مسلمان ہونے کا اقرار کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جہنم میں سب سے نچلا طبقہ تیار کر رکھا ہے. مشرکوں کی انٹری الگ دروازے سے, الگ درجے میں, اور زانیوں کی انٹری الگ دروازے سے, زندیقوں کی انٹری الگ دروازے سے, ڈاکوؤں چوروں کی انٹری الگ دروازوں سے. ایسا اللہ رب العالمین نے ترتیب بنا دیا ہے کہ کہاں سے کس کی انٹری ہوگی. ہمارے بدعمالی جیسی ہوگی ویسے ہماری انٹری ہوگی جہنم کے اندر. میں آپ کو بتلاؤں جہنم کتنی گہری اور عمیق ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول, ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم تھے, ایک گڑگڑاہٹ کی آواز ہم نے سنی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمع وجبة فقال هل تدرون ما هذا قلنا الله ورسوله اعلم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم تھے, ایک گڑگڑاہٹ کی آواز ہم نے سنی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں هل تدرون ما هذا, یہ جو تم نے سنا ہے تم کیا اس تعلق سے جانتے ہو, یہ کیا ہے؟ قلنا, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے کہا اللہ و رسولہ اعلم, اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہی پتھر ہے جو جہنم کے اندر منذ 70 حریفہ 70 سال پہلے پھینکا گیا تھا,
डाला गया था, अल-आन हत्ता इंतहा, इस वक्त वो अपने तह को पहुंचा है। फसमिअतुम वजबतहा, जिसकी आवाज तुमने सुनी है। कितनी गहरी खाई है जहन्नम की। 70 साल पहले जहन्नम में फेंका गया पत्थर आज पहुंचा है, जिसकी आवाज तुमने सुनी है। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। ये लिबास जो हमारे जिस्म पर है, उम्दा लिबास, बेहतरीन लिबास, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इस्तिताअत के मुताबिक हम लिबास ज़ेब तन करते हैं। बिस्तर, ओढ़ने वाला ब्लैंकेट, सब कुछ हमारे इस्तिताअत के हिसाब से हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नमियों के लिए क्या तैयार कर रखा है? आग से बना हुआ लिबास, आग से बनी हुई बिस्तर, आग से बना हुआ ओढ़ने का चादर, सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आग से तैयार कर रखा है। अजाब ही अजाब है, चारों तरफ से अजाब ही अजाब है। और ऐसा नहीं है कि जिस्म की एक चमड़ी जल जाएगी तो मामला खत्म हो जाएगा, नहीं, जिस्म की एक चमड़ी जलेगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरी चमड़ी चढ़ा देगा। वक्त खत्म हो चुका है। आइए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करने के बार इलाहा जहन्नम की हवलनाकियां, जहन्नम की सख्तियां, इनके ताल्लुक से जो भी बातें हमने कुरान और हदीस के ताल्लुक से कही हैं, अल्लाह रब्बुल आमीन सुनने के साथ साथ अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आमीन हमें जहन्नम के हर किस्म के हर छोटे बड़े अजाब से हमारी हिफाजत फरमा, जहन्नम की हवलनाकी से हमारी हिफाजत फरमा, जहन्नम की सख्तियों से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह रब्बुल आमीन हमें जब तक इस दुनिया में जिंदा रख, ईमान और तौहीद पर रख, जो हमारा खात्मा हो तो ईमान और तौहीद पर हो। अल्लाह रब्बुल आमीन हम तमाम लोगों को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आमीन हमसे पहले जो इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह रब्बुल आमीन उनके कब्र को रोशनी से भर दे, अल्लाह रब्बुल आमीन उनके कब्र को कुशादा कर दे। अल्लाह रब्बुल आमीन हम तमाम लोगों को अपने उस असल घर की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आमीन दुनिया में जिस किसी भी कोने में हमारा मुसलमान भाई, बिलखुसूस फिलिस्तीन के मुसलमान जो उन पर जुल्म ढाया जा रहा है, वो उनकी जान जा रही है, अल्लाह रब्बुल आमीन तो उनकी मुकम्मल तौर से मदद फरमा। अल्लाह रब्बुल आमीन हम तमाम लोगों की हिफाजत फरमा। अल्लाह रब्बुल आमीन जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आमीन हमें जब तक इस दुनिया में जिंदा रख, ईमान और तौहीद पर रख, जो हमारा खात्मा हो तो ईमान और तौहीद पर हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।